السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 6.5 سال کا ہے، اور نا وہ مطلب میرے ساتھ رہنے کو، گھر میں سیکھنے کو تو بہت ترجیح دیتا ہے، مطلب اسے پسند ہے۔ اگر کہیں باہر جانے کی بات ہو، جیسے ہم کسی کلب میں جاتے ہیں، کیونکہ میں ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں اس کی، تو مجھے ذرا یہ چیز لگی کہ یہ اس طرح سے ہو کہ ہم جائیں اور بیٹھ کر مل کر پڑھیں، اور وہ بھی سارے ہوم اسکولنگ مدرز اور بچے آتے ہیں وہاں پہ ان کے، تو وہاں پہ ذرا جانے سے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، اور کھیلنے کی کوئی بات کر دی جائے، نیچے جانا ہو، گھر سے باہر کھیلنا ہو، تو اس پہ بھی وہ گھبرا جاتا ہے۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہم ہر جگہ ساتھ ہوں، یا تو اس کے ابا یا میں۔ تو کیا یہ بچے کا کمفرٹ زون ہے، اور یہ کیا سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ ہے؟ اس پہ سوچنا چاہیے، یا پھر اس پہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہے جی، میرا سوال۔ ماشاء اللہ، نہیں پریشان نہ ہوں۔ اور دیکھیں، جو اصحاب علم ہوتے ہیں نا، ان کا صحیح استعمال کیا ہے، ان کا صحیح، ان کا یا ان کا زیادہ اچھا استعمال کیا ہے، یہ ذرا سمجھ لیں۔ اصحاب علم کا زیادہ اچھا استعمال یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہا جائے، ان سے باتیں کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اصحاب علم کا جو چھوٹا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ ان سے اپنے بچوں کو پڑھوایا جائے، یعنی کوئی قابل آدمی ملا ہے، آپ چاہ رہے ہیں وہ قابل آدمی ان کو کچھ سکھانے پڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس سے لرننگ بہت کم ہوگی۔ لیکن اگر یہ خود کسی قابل آدمی سے بیٹھنا چاہتا ہے، اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کی کمپنی میں رہنا چاہتا ہے، اس سے بہت ہوگی۔ اور بچے کن لوگوں سے بھاگتے ہیں؟ دیکھیں، دو طرح کے کام جو بھی انسان کرے گا بچہ اس سے بھاگے گا، یہ آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات، جس کی جس کی پریزنس میں بچہ ڈس رسپیکٹڈ فیل کرتا ہے، اس سے بچہ بھاگے گا۔ یعنی جس یعنی کسی بھی طرح سے وہ اس کو وہ اس بچے کے ساتھ ایک اس کی ٹون بہت سخت ہوتی ہے، اس کے فیشل ایکسپریشنز بڑے ایسے ہوتے ہیں، وہ بچے سے نرمی سے بات نہیں کر رہا۔ جو بندہ بھی بچے سے رف اور روڈ اور ایک سخت لہجے میں اور سخت انداز میں بات کر رہا ہے اور اپنا جلال اور اپنا غصہ ان کے سامنے دکھا رہا ہے، بچہ اس سے بھاگے گا۔ یہ اللہ نے بچے کو ایسا بنایا ہے، اللہ نے بچے کے اندر ایک ڈیفنس میکینزم انسٹال کیا ہے، ایسے آدمی سے بھاگو، یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ یہ بچے کو اللہ نے بنایا ہے ایسا، ہم نے تھوڑی سکھایا۔ کسی انسان نے بچے کو ایسا سکھایا نہیں ہے کہ اس آدمی سے ڈر کے بھاگو، خود ہی کرتا ہے۔ وہ ایسے آدمیوں کے قریب نہیں جانا چاہتا ہے جو اس کی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندے جو اس سے کنٹرول کرتے ہیں، جو اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، جو اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جو اس سے مستقل اپنی مرضی چلاتے ہیں، ان لوگوں سے بھی یہ بھاگتا ہے۔ تو اگر مطلب میں زبردستی پڑھاؤں گا یہ بھاگے گا، لیکن اگر میں اس سے یہ مجھ سے تعلق میں آ جائے اور یہ میری کمپنی میں رہنا چاہے، تو یہ خود ہی وہ ساری چیزیں سیکھ لے گا جو میرے پاس ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی کسی انسان نے ٹیچ کر کے جو کچھ سکھانا ہے نا، وہ بہت کم ہے، لیکن اس کی کمپنی میں رہنے سے جو کچھ سیکھنا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو آپ اس کی فکر نہیں کریں کہ میں آپ کو بتاؤں، سوئمنگ ہے نا، بچے بہت شوق ہوتا ہے بچوں کو پانی میں کھیلنے کا، اور پول میں جمپ کرنے کا، اور سوئمنگ بچے بہت بہت انہیں فیسینیشن ہوتی ہے، کہ بہت سارے بچوں کو ہوتی ہے، الا یہ کہ آپ نے ان کو ڈرا دیا ہو، یا کوئی ڈرنے والے آدمی کو دیکھا انہوں نے کہ جو پانی سے ڈر رہا ہے، پھر وہ ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ادروائز بچے بہت نیچرل ہے، سوئمنگ وہ کرنا چاہیں گے۔ لیکن اگر ان کو سوئمنگ کا انسٹرکٹر بھی ساتھ میں پول میں موجود ہو نا، آپ کہیں چلے بھائی میں نے تمہیں سوئمنگ کی کلاسز میں داخلہ دلا دیا، اللہ اکبر، آپ سوئمنگ کی کلاسز میں داخلہ دلائیں۔ ہاں، اگر وہ انسٹرکٹر ایسا ہے جو انہیں ٹیچ نہیں کر رہا، وہ ان سے دوستی کر رہا ہے اور اپنے کرتب دکھا رہا ہے سوئمنگ کے، اور اپنی مختلف چیزیں کر رہا ہے، تو بچے پھر اس سے اٹیچ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کو کنٹرول کر رہا اور انہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے غلط کیا، آپ نے صحیح کیا، آپ نے یوں کیا، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، بچے کہیں گے بھائی ہمیں سوئمنگ نہیں کرنی،
स्विमिंग नहीं करना चाहेंगे, हालांकि बच्चों को कितना शौक होता है स्विमिंग करने का। आप इसी तरह से बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी में दाखिल करवा दें, 6 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स की एकेडमी में दाखिल करवा दें, जबर हो जाएगा उनके ऊपर। वो उनको सिखाएगा जबरदस्ती, वो लेसन देगा, वो कहेगा इधर आइए, आपने ऐसे कैसे किया, ऐसे करना है, वैसे करना है। इस चीज की एक, यानी ये काम, देखें, टीचिंग को मैं मना नहीं कर रहा, टीचिंग से भी बहुत फायदा होता है, लेकिन टीचिंग कब होनी चाहिए? जब एक इंसान किसी टीचर को इनवाइट करे और वो ये चाहे कि मुझे ये पढ़ाइए, ये सिखाइए, ये बताइए, मुझे ये, मुझसे ये काम करवाइए। ये एक एक टाइम आता है कि इंसान के पास, इंसान खुद ये चाह रहा होता है कि वो, उसे ये काम आ जाए, और वो बड़ा कन्विंस्ड होता है, और उसके पास इस काम को लर्न करने की एक बड़ी रीजन होती है, और वो फिर किसी को कहता है कि मुझे ये बताइए, फिर वो उसको सीखता है, वो फिर टीचर की अथॉरिटी को खुद वो चाहता है कि उसके ऊपर वो आए और उसको वो करे, वो ठीक है। अभी तो आपको तो काम ये करना है कि आपने ये देखना है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को कितने असहाबे इल्म से जोड़ा है, कितने ऐसे काबिल, किसी शायर से मुलाकात की है आपके बच्चे ने, किसी किसी ऐसे बहुत ईमानदार और ऐसा बिजनेसमैन, किसी किसी ऐसे बिजनेसमैन से अपने बच्चे की मुलाकात करवाइए जो माशाल्लाह अच्छा कमाता है, लेकिन उसका इन्फाक, यानी वो अल्लाह के रास्ते में और नेकी के कामों में खर्च करता है, और माल से उसको मोहब्बत नहीं है, और पैसे कि उसको कोई पैसे से उसको कोई ऐसा मोहब्बत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसको माल दिया है, उसने 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 बिजनेस किया है। अब वो, या कोई ऐसा बंदा जिसके पास एक बहुत उसने मुताल्ला किया है, या कोई बंदा जो जो जिसने किताबें लिखी हैं, या वो राइटर है, बच्चे की मुलाकात किसी राइटर से करवाइए। और किसी राइटर का सही इस्तेमाल ये नहीं है कि आप कहें कि मेरे बच्चे को राइटिंग सिखाओगे, आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, इसको भी किताबें लिखना सिखा दें, ऐसे ये इससे काम नहीं बनेगा। बल्कि काम इससे बनेगा कि ये किसी राइटर से इसकी मुलाकात हुई, उनसे बैठ के बातें बातें हुई, उन्होंने अपनी जिंदगी की बातें बताई, मैंने कैसे लिखना सीखा, मेरी पहली राइटिंग कैसी थी, मैं मुझे क्या, मेरी लाइफ की जर्नी कैसी है, और इसने उनसे खूब बातें बातें की, इसके अंदर ये इंस्पिरेशन पैदा होगी। तो बच्चों को असहाबे इल्म से मिलने का तजर्बा दीजिए, ठीक है? ये बहुत अपनी जगह बहुत जबरदस्त काम है।